چند ہی منٹوں کی بحث میں ایک مشہور شخص رسوا ہو گیا جبکہ ایک گمنام شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیسے کام کرتی ہے۔ مرتبہ، طاقت اور پہچان لمحوں میں بدل سکتی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی اختیار تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ چند روز قبل ڈز گاڈ ایگزسٹ پر مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کا ایک مناظرہ ہوا، جس میں جاوید اختر صاحب کہنے لگے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، میں خدا کو نہیں مانتا، یہ کائنات خود سے ہی ہے۔ مگر سامنے بیٹھا شخص مفتی شمائل ندوی ایسے سوالات اٹھا رہا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ایک چھوٹی سی چیز، کوئی بال، کوئی چھوٹی سی مشین یہ خود سے نہیں بن سکتی، اس کا بھی کوئی خالق ہے، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ یہ اتنی بڑی دنیا خود سے کیسے چل رہی ہے؟ اس کائنات کا بھی کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے۔ یہ کوئی عام بحث نہیں تھی، یہ تھا عقل اور ایمان کا ٹکراؤ۔ سوال صرف ایک تھا، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا واقعی خدا موجود ہے؟ جاوید اختر نے کہا کہ اگر خدا موجود ہے تو اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے؟ بچے کیوں مرتے ہیں؟ بے گناہ کیوں روتے ہیں؟ اگر خدا موجود ہے تو اتنا ظلم کیوں؟ جس پر مفتی شمائل ندوی نے کہا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اصل حساب تو آخرت میں ہوگا۔ اور پھر جاوید اختر صاحب نے کہا کہ اگر خدا ہے تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ جس پر مفتی شمائل ندوی نے کہا کہ اگر خدا کو اس وجہ سے تم نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتا تو پھر تو بہت سی چیزیں ہیں، ہوا، عقل، محبت وغیرہ، یہ چیزیں بھی تو نظر نہیں آتی، تو کیا ان چیزوں کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟ یہ جملہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہوا۔ معترض کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، جس کا جواب بھی مفتی شمائل ندوی نے بہت بہترین طریقے سے دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معترض کا یہ اعتراض 3 بنیادی مغالطوں پر ہو سکتا ہے۔ پہلا مغالطہ، معترض یہ سمجھتا ہے کہ خدا جو بھی فعل کرتا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، حالانکہ مسلمانوں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم خدا کے ہر فعل کا احاطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال انسانی عقل کی حد سے ماوراء ہے۔ دوسرا مغالطہ، اسی طرح معترض نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی انسان ہی کی طرح کسی کام میں مصروف رہنا ضروری ہے، حالانکہ یہ مفروضہ غلط ہے۔ انسان زندہ رہنے کے لیے عمل پر مجبور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اس کے لیے کسی کام میں مصروف رہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح معترض نے یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات سے پہلے بھی کوئی وقت تھا، حالانکہ وقت اور مکان خود اللہ کی تخلیق ہے۔ کائنات سے پہلے وقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جب وقت ہی موجود نہیں تھا تو پھر یہ سوال کرنا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا تھا، تو یہ سوال ہی بے بنیاد ہے۔ اللہ ہمیشہ سے اپنی ذات میں موجود ہے اور اس کا وجود کسی ذات اور مکان کا محتاج نہیں۔ اس مناظرے کے بعد ہزاروں لوگ دین کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ یہی فکری بحث کی ایک سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ مناظرہ جیت ہار کا نہیں تھا، یہ تھا سمجھنے کا پیغام، سوال کی اجازت، اور یہ سمجھنے کا پیغام کہ اختلاف کے باوجود بھی بات تہذیب سے ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔